سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ عزیز دوستو، دین اسلام مرکب ہے چند چیزوں سے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرتی زندگی، اخلاق اور آداب۔ ان میں سے ایک اہم حصہ وہ معاملات کا بھی ہے۔ آج کل لوگ معاملات کا زیادہ خیال نہیں رکھتے، جبکہ معاملات کا بہت زیادہ اہمیت ہے دین کے اندر۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست رکھیں کہ ہمارا کھانا پینا یہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ ہمارا خرید و فروخت یہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جب خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھایا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک عمل کرتے رہو۔ یہاں پر مفسرین نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ عمل صالح کو عقل طیب کے بعد ذکر کیا، اس لیے کہ عمل صالح میں عقل طیب کا بہت بڑا دخل ہے۔ جب آپ کا جو روزمرہ کھانے پینے کا سسٹم ہے، آپ کے جو معاملات ہیں، اگر وہ سود سے، حرام چیزوں سے خالی ہو تو آپ کی جو عبادت ہے وہ قبول ہوگی اور آپ کے جسم سے نیک اعمال صادر ہوں گے۔ تو بہت سارے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ سود ہے۔ اور آج کل پوری دنیا میں جو معاشی نظام کا بحران ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر سود کا نظام رائج ہے، اور سود کی وجہ سے مال میں برکت نہیں ہوتا، مال میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ مال میں سود کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، کھانے پینے کا سسٹم وہ سود کا ہے، سود کے پیسے اس میں شامل ہے، تو اس کا سزا یہ ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قبر سے جب یہ اٹھے گا تو جنون کی حالت میں، پاگل پنی کی حالت میں یہ قبر سے اٹھے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا جو آدمی سود کے ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ کے طرف سے اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج کل ہمارے نوجوان کا اکثر حصہ وہ سود میں مبتلا ہے، کیونکہ مالدار ہونے کا بھوت ہمارے سروں کے اوپر سوار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم منٹو منٹو میں ارب پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، اس وجہ سے ہم اپنا پیسہ ان کمپنیوں میں داخل کرتے ہیں، ان کمپنیوں کے پالیسی کو لیتے ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہیلے ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالدار ہونے کا بھوت ہمارے سروں کے اوپر سوار ہے۔
عزیز دوستو، سود کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے کم تر دروازہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ۔ المعجم الاوسط میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ 70 دروازے ہیں، شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الموبقات، تم ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں ذکر فرمائی ہے جو آدمی کو ہلاکت میں ڈھالنے والی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز شرک کرنا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا، تیسرے نمبر پر ناحق قتل کرنا، چوتھے نمبر پر سود کرنا، 5ویں نمبر پر یتیم کا مال کھانا، 6 نمبر پر میدان جہاد سے بھاگنا، اور 7ویں نمبر پر مومن شادی شدہ عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو موبقات میں سے شمار کیا کہ یہ آدمی کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے، سود کا ارتکاب۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی بستی میں زنا پھیل جائے اور سود پھیل جائے تو رب اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہم شکوہ و شکایت کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے مختلف عذابیں نازل ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ آج دیکھیے بازار میں زنا کتنا عام ہو چکا ہے اور سود کتنا عام ہو چکا ہے۔ کتاب الکبائر للذہبی میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ اس طرح کتاب الکبائر للذہبی میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ آج دیکھیے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سودی لین دین سے باز نہیں آتے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عذابیں نازل ہوتی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں ایک ایسی قوم پر گزرا جن کے پیٹ کمروں کے طرح بڑے تھے، جس میں سانپ اور بچھو تھے جو کہ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سودخور ہے، سودخور۔ دیکھیے کتنی بڑا گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت و پٹکار ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ دیکھیے آپ اندازہ کریں، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی قصدن کا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سود کے پیسے سے یہ درہم مجھے مل رہا ہے، پھر بھی وہ کھا رہا ہے، تو اس کا گناہ اتنا بڑا ہے 33 مرتبہ زنا کرنے سے بھی یہ 72 گناہ ہے سود کا 1 درہم کھانا جان بوجھ کر قصدن۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ حضرات نے سن لے ان روایات کو، لیکن پھر بھی ہم سودی معاملات سے باز نہیں آتے۔ کسی نے انشورنس کی پالیسی لی ہے، کسی نے بینک میں اپنے پیسے کو جمع کیے اور اس سے منافع لے رہا ہے، کسی نے آج کل جو لوکل کمپنیاں ہیں B4U ہے، اس کے علاوہ دوسری کمپنیز ہے کہ انہیں وہاں سے سود مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، اس وجہ سے وہ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے،
آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔